الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، الحمدللہ پچھلے مہینے یا اسی مہینے برطانیہ کا سفر ہوا. ایک بات جو محسوس کی کہ آج کل ہمارے ہاں بھی اور ان ملکوں میں بھی ارتداد بہت پھیلا ہے. ارتداد، مرتد ہونا. ہمارے ہاں بھی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اس بات کی کوشش ہے اللہ رسول سے لوگوں کو بدگمان کیا جائے، اللہ رسول سے دور کیا جائے. یہیں سے ارتداد کی ابتدا ہوتی تک ایسے شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں جس سے ایمان والے شک میں مبتلا ہو جائیں. اور یاد رکھیں، ایمان یقین کا نام ہے. جب شک آتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا ہے کہ ارتداد سے کون لوگ بچ سکتے ہیں. یہی بات الحمدللہ وہاں جگہ جگہ مجالس سے مختلف شہروں میں 10 شہروں میں جانا ہوا تقریباً سب کو یہ بات سمجھائی کہ اس ایمان کی حفاظت ہم کیسے کریں گے. ہمارے پاس سب سے قیمتی اثاثہ ایمان ہے. یاد رکھو، ایمان کے بعد ہی ساری فضیلتیں اور ساری چیزیں. اگر ایمان ہی نہیں ہے پھر کوئی چیز نہیں، کوئی حیثیت نہیں. کوئی بڑی سخاوتیں کرتا ہو، خدمت خلق کرتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک کہ ایمان نہیں ہے. اور اگر ایمان ہے تو چھوٹے سا کام بھی اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. چھوٹا سا کام کرتا ہے. 1000 نالائکیوں کے باوجود ایک چھوٹے سے کام کو قبول فرما کر اس کی مغفرت فرماتے ہیں. لیکن سب سے پہلی چیز ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں مفت میں عطا فرمایا ہے. حفاظت ہمارے ذمے لگائی. دیا تو اپنے فضل سے ہے، حفاظت میرے آپ کے ذمے ہے. کہ ہم نے تمہیں دے دیا، چاہے تمہارے والدین کی طرف سے موروثی ملا ہے یا آسانی سے کوئی ہدایت کا راستہ کرن نظر ایمان قبول کر لیا. ایمان اللہ کی فضل سے ملتا ہے. اب نلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اللہ فرماتے ہم زبردستی کسی کو ایمان نہیں دیتے اگر وہ ناپسند کرے.
اب یہ نعمت اللہ نے جو عطا فرمائی، اس کو بڑھانا بچانا یہ دو ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو بڑھاؤ اور اس کو بچاؤ۔ بڑھانا بھی ہے لیکن ایمان کے درجات ہیں۔ ایمان ایک چراغ اور روشنی کی طرح، ایک درخت کی طرح ہے۔ جس طرح درخت پیدا ہوتا ہے تو ایک نوزائیدہ پودا ہوتا ہے، آپ اس کو چاہیں تو اس طرح اکھاڑ سکتے ہیں، اور جب وہ تناور درخت بن جاتا ہے تو پھر اس کو آسان نہیں ہے ان کو اکھاڑنا۔ اس لیے قرآن نے کہا صلح ثابت، اس ایمان کی اصل ثابت ہے، مضبوط جڑ ہے اس ایمان کی، وفرع فی السماء، اور اس کی شاخیں وہ ہے جو آسمانوں پر جاتی ہے۔ اتنا لمبا چوڑا درخت ہے، زمین سے شروع ہوتا ہے، زمین سے مراد مومن کا قلب ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے ایمان۔ یہ پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے اللہ کے عرش تک چلا جاتا ہے۔ آدمی زمین پر بیٹھا ہے اور اس کی ایمان کی شاخیں عرش پر ہوتی ہیں۔ دادا عرش والے اور زمین والے کو زمین والوں سے زیادہ جانتے ہیں، یہ عجیب بات ہے، کیونکہ شاخیں وہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ بولو بھائی، کسی بینک میں کسی آدمی کا اکاؤنٹ ہو اور اچھا اکاؤنٹ ہو، اور ملے والے اس کو نہ جانتے ہوں، بظاہر سیدھا سادہ آدمی ہے، لیکن جب بینک میں جائے گا تو مینیجر صاحب اس کو لینے کے لیے بھی آئے گا، گدی میں بٹھائے گا، چائے بھی پلائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے اس کا بہت بڑا اکاؤنٹ ہے۔ جب مومن کی ایمان کی شاخیں عرش تک پہنچ جاتی ہیں تو عرش والے اور فرش والے سب سے پہلے فرشتوں کی جماعت ان کو جاننا شروع کر دیتی ہے، یار یہ کتنا بڑا آدمی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، جبریل السلام آئے، حضرت ابو ذر غفاری ان صحابہ میں سے جو زاہد صحابہ ہیں، بہت زہد رکھتے تھے، ایک دن سے زیادہ کھانے پینے کی چیز گھر میں نہیں رکھتے تھے، تقسیم کر دیتے تھے۔ زاہدانہ مزاج تھا۔ رسول اللہ کے صحابہ میں مختلف مزاج کے لوگ تھے، جس طرح انبیاء السلام میں بھی اسی طرح تھے۔ حتیث السلام کا مزاج زاہدانہ تھا، ہر روز پھرتے رہتے تھے، یعنی کبھی عیسیٰ السلام نے 2 راتیں ایک چھت کے نیچے نہیں گزاری، اور سلیمان السلام جیسے بادشاہ بھی گزرے ہیں، داؤد السلام جیسے بادشاہ بھی نبیوں میں۔ اسی طرح اللہ نے صحابہ کرام میں بھی مختلف شان کے صحابہ رکھے۔ تو جبریل السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شخص آپ جو بیٹھا ہے کون ہے؟ فرمایا کہ میرا صحابی ہے ابو ذر۔ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آسمان والے زمین والوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے، آسمان زیادہ جانتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر السلام نے بعض صحابہ کرام کے بارے میں جو بالکل درویش قسم کے سیدھے سادے، ان کے بارے میں فرمایا کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پراگندہ بال ہیں، معمولی لباس والے ہیں، لیکن اگر اللہ کے اوپر قسم کھا دیں تو اللہ ان کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ لأبرہ ان کی قسم پوری فرما دیں۔ اور یوسف فرمایا کہ جب ایک صحابی جو غزوہ احد میں شہید ہوئے اور ان کے ورثاء ان کو جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے لے جانے لگے، تو جب اونٹ پر ان کی میت کو سوار کیا تو وہ ہر طرف چلتی تھی، پیچھے نہیں جاتی تھی جنت البقیع کی طرف، آگے احد پہاڑ کی طرف جاتی تھی۔ انہوں نے بہت زور لگایا کہ ہم وہاں لے جائیں اور جنت البقیع میں جا کر اس کو دفن کریں۔ اس موقع پر آپ نے ان کے ورثاء سے کہا، اس نے کوئی بات تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں قسم کھاتا ہوں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں گئے تو میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں لأبرہ جن کی قسم کو اللہ پوری فرما دے۔ اصلها ثابت، لہذا اس ایمان کو بڑھانا اور بچانا یہ دو ذمہ داریاں ہماری ہیں، انہوں نے اپنے فضل سے دے دیا ہے۔ اب ہمارا کام اس کو بڑھائیں اور ہمارا کام اس کو بچائیں۔ تو فرمایا کہ من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے تو ان کے مقابلے پر کون سی قوم آئے گی؟ فسوف یأتی اللہ بقوم،
اللہ اس قوم کو لائیں گے یحبہم و یحبونا، اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ پہلا وصف ہے حب الہی، حب الہی۔ یہ ارتداد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے اللہ کا عاشق ہو جانا، اور یاد رکھو اللہ کا عاشق رسول اللہ کا عاشق ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، اللہ کا عاشق ہو جانا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے وجد حلاوت الایمان، اس شخص نے ایمان کی مٹھاس پالی، من کان اللہ ورسولہ حب الی مما سواہما، جس کے نزدیک اللہ رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس پالی۔ ایمان کی مٹھاس پانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایمان کامل ہو چکا ہے جو پھل دے رہا ہے، کیونکہ مٹھاس شاخوں میں نہیں ہوا کرتی، مٹھاس پتوں میں نہیں ہوا کرتی، مٹھاس پھل میں ہوا کرتی ہے۔ وجد حلاوت الایمان، یعنی اس کا ایمان درجہ کمال کو پہنچ چکا ہے، جو اللہ رسول کی اسم میں مبتلا ہو چکا ہے، جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت آ چکی ہے، اب ارتداد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہرقل نے پوچھا تھا، ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا تھا ایرتد احدہم عن دینہ بعد ان یدخل فیہ، کیا کوئی ایسا انسان ایسے صحابہ میں رسول اللہ کے ساتھیوں میں ایسا ہے جو ایمان میں داخل ہو کر نکل گیا مرتد ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا لا، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مرتد ہو گیا ہو۔ اس نے کہا کذالک الایمان، اس نے تبصرہ کیا، وہ تورات کا عالم تھا، انجیل کا عالم تھا، پیغمبر سلام کی نشانیوں کو، صحابہ کی نشانیوں کو جانتا تھا وہ۔ ان کا لا، ان کا کذالک الایمان حتی یتم، اور کہا کہ اسی طرح جب انشراح قلبی، جب ایمان دل کے رگ و ریشے میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس ایمان کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ رگ و ریشے میں داخل ہونا کیا ہے؟ اللہ رسول کی محبت ہے۔ جب انسان کو اللہ رسول سے عشق ہو جاتا ہے تو محبت کا تعلق ہی دل کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے شیخ عارف باللہ حضرت شاہ کی مقصدہ فرمایا کرتے تھے کہ دل کی خوراک کیا ہے؟ دل کی خوراک محبت ہے۔ اب اگر محبوب کامل ہوگا تو محبت کامل ہوگی، محبوب ناقص ہوگا محبت ناقص ہوگی۔ ناقص خوراک کھاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے، تکڑی خوراک کھاؤ گے تو تکڑے ہو جاؤ گے۔ لہذا اگر محبوب اللہ رسول ہے تو اس کا دل تکڑا ہے، کیونکہ اس کا محبوب تکڑا ہے، آنے والی محبت بھی تکڑی ہے۔ لہذا اللہ رسول سے جب کوئی جڑ جاتا ہے پھر پورا عالم ایک طرف ہو جاتا ہے، تو وہ اکیلا ایک طرف ہو جائے پورے عالم کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اور اگر محبوب دنیا ہے، گلنے سننے والی لاشیں ہیں، گلنے سننے والی چیزیں ہیں، وہ بھی کمزور، آنے والی محبت بھی کمزور، لہذا اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اس کو وسوسے آتے ہیں، وہ خائف ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، کیونکہ بڑی محبوب کو چھوڑ کر جب گلنے سڑنے والوں پر مرے گا تو پھر اس کے دل کا یہی حال ہوگا۔ یہ خوراک ہے ہمارے دل کی، محبت خوراک ہے۔ محبوب کیسا ہے؟ فرمایا کہ وجد حلاوت ایمان کی مٹھاس پائے گا، مٹھاس باقاعدہ محسوس کرے گا وہ۔ اب محسوس کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کو اللہ اتنا اونچا ایمان دیتے ہیں ان کو زبان کے اوپر بھی اس کی مٹھاس معلوم ہوتی ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، نظر نہ آنے والے ہونٹوں سے مجھے دل پر 100 بوسے محسوس ہوتے ہیں، جیسے میرے دل کو کوئی بوسہ دے رہا۔ از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، من سے گویم روح کہ لذت چشید، میں بتا نہیں سکتا میری روح کو کیا مزہ آتا ہے، میں بتا نہیں سکتا میری روح کو کیا مزہ آتا ہے، محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر سلام کا وہ قصہ جس کے امام سوطی نے نقل کیا ہے کہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں، آپ کے پاس بیٹھ گئی، پہلے بھی آ جاتی تھی۔
بات بیٹھ جاتی تھی، آپ ان سے بات چیت کر لیتے تھے، بلکہ خود بھی فرماتے تھے کلمینی، مجھ سے بات کرو۔ آپ کا عجیب اخلاق تھے، یعنی جب اللہ کی بات میں مشہور ہو کر فارغ ہوتے تو گھر والوں سے بات کرتے تھے، مجھ سے بات کرو۔ یہ نہیں کہ ہر بار تسبیح میں لگے ہوئے اور گھر والوں کو پوچھ بھی نہیں رہے۔ بہت سے صوفی اور بہت سے خوش کی وہ اس کو سمجھتے بار بار اللہ کرتا ہوں، گھر والوں کو پوچھو بھی نہیں۔ رسول اللہ کی حالت کو دیکھو آپ، اس حالت میں جب کہ پتہ نہیں آپ کس مقام پر تھے، ابھی حدیث بتلاؤں گا تو پتہ چلے گا آپ کس مقام پر ہوتے تھے۔ پھر فرماتے تھے کلمینی، اپنی زوجہ سے فرماتے مجھ سے باتیں کرو۔ تہجد میں میاں بیوی باتیں کر رہے ہیں، محبت کی بات ہو رہی ہے، آپس میں خیر خیریت پوچھی جا رہی ہے، پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ کلمینی، ہمارے بزرگ اس پر عمل کرتے تھے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حالات میں آپ پڑھ کر دیکھیں کہ عصر سے مغرب کا وقت اپنے گھر والوں کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، کہ اتنے مصروف انسان تھے۔ اس زمانے میں دو شخصیات تھی جو ہمہ وقت مشغول تھی، پورا کراچی اور پورا عالم ان پر ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بڑی شخصیات، بڑے عالم تھے جن نے دو بڑے ادارے پھر قائم کیے۔ یہ دو بڑی شخصیات تھیں۔ 1955 میں تقریباً آگے پیچھے یہ ادارے اور آگے پیچھے ان کا ورود ہے کراچی میں۔ اتنے مصروف، عصر سے مغرب گھر جاتے، باہر سے گھر چلے جاتے، ایک چارپائی پر میاں بیوی بیٹھتے اور چائے پیتے مغرب تک اور باتیں کرتے۔ میں نے اپنے شیخ حضرت شاہ کی مختصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، عصر سے مغرب تک میں خود تھا ایک دفعہ حاضر۔ حضرت کا حجرہ خاص تھا جو خانقاہ اور گھر کے درمیان تھا، حضرت اکثر وہاں تشریف فرماتے، وہیں آرام فرماتے تھے۔ تو خواص کو خاص ملاقات ہوتی تو وہی کرتے۔ تو میں باون نگر سے پہنچا، مجھے کہا مولانا آپ ادھر بیٹھو تاکہ کوئی آئے تو آپ اس کو ڈیل کرو، یہ وقت پیرانی صاحبہ کا ہے، میں گھر جا کر ان کے ساتھ بات چیت کروں گا اور چائے وغیرہ پیوں گا۔ آپ تشریف لے گئے، یعنی اس وقت بھی حضرت کی عمر 80 سال ہوگی جس وقت یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ آج تو تھوڑے سفید بال آ جائے، ان کا میں بڈھا ہو گیا، میرے نیرے نہ لگی آدھا کام کر توں، حاجی صاحب کہنا آدھا کام کرتا، میں آدھا کام کرا، جا پوترا دوترا کول جا، بڑی سنتیں پوری کرتا ہے، مسواک کرنا جانتا ہے، یہ سنتیں نہیں جانتا۔ پھر کہتا ہے جی یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت میں نور ہے۔ آج گھروں کا معاشرتی نظام اس لیے تباہ ہے، ہم گھروں کی سنتوں کو پورے نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی سنت ہے، جا جا بس جا، یہ کیا مطلب ہوا؟ جوانی میں تو انسان اپنے بیوی بچوں سے پیار کرتا ہے، جوانی کے تقاضے کی وجہ سے، وہ کون سے اللہ کے لیے کرتا ہے؟ بہت سے نیت ہی نہیں ہوتی، حالانکہ وہاں بھی نیت کرنی چاہیے اللہ کی۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ معمول کے مطابق پاس آ کر بیٹھ گئی، تو انہیں دیکھ لیا کہ آپ نے نماز تو پوری کر لی ہے، 8 رکعت پڑھتے تھے آپ، 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اکثر کم بھی پڑھتے تھے، 5 بھی پڑھی ہیں آپ نے، 7 بھی پڑھی ہیں، 9 بھی پڑھی ہیں، 11 پڑھی۔ بعد میں 13 کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ 13 میں 2 رکعت فجر کی ہیں، کیونکہ فجر ہو جاتی تھی پھر 2 رکعت پڑھ کر سنتیں آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو 13 کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن اصل 11 ہے، زیادہ سے زیادہ 11 ہے، ورنہ 5 بھی پڑھی ہے، 2 رکعت تہجد پڑھی، 3 رکعت وتر پڑھ لی، یہ بھی پڑھی۔ بعد میں پوچھا کہ من تھی تو کون ہے، ایسے پوچھا مجھ سے، آپ کون ہو؟ کہ میں عائشہ۔ من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ ان کا دن تو ابھی بکر، آپ کے خاص دوست کی بیٹی ابو بکر کی بیٹی ہوں میں عائشہ۔ من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ کہ ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا، من ابو قحافہ۔ اور میں کہتے میں ڈر گئی، میں پیچھے ہو گئی کہ آج رسول اللہ پہچان نہیں رہے۔ تھوڑی دیر میں آواز کلمینی عائشہ، عائشہ مجھ سے بات کر۔ میں آگے بڑھی،
بات کی، میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ڈر گئی، آپ نے تو پہچاننے میں تھوڑی دیر پہلے آئی تھی، تو کہا کہ اے عائشہ کبھی کبھی اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ میرے ایسی مناجات اور ایسے معاملات ہوتے کہ اس میں کسی اور کے دخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وجہ حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت مختلف درجات ہے۔ ہاں ادنا درجہ، یہ ادنا درجہ اس انسان کو نیکی کرنے میں مزہ آتا ہے، یہ ادنا درجہ ہے۔ نماز پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، روزہ رکھنے میں مزہ آتا ہے، تلاوت مزہ آتا ہے، یہ بھی حلاوت ایمانی کی علامت ہے کہ اس میں ایمان کی مٹھاس ہے، جو اس کو نیکی کرنے میں مزہ آ رہا ہے اور گناہ سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ فرمایا کہ ذالک الایمان، حدیث میں آتا ہے یہی ایمان ہے، یعنی ایمان کی مٹھاس آ گئی اس کے اندر۔ لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جو زبان سے بھی چکھتے ہیں، لیکن کب آئے گی یہ؟ من کان اللہ رسول احب الیہ، اللہ رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ لہذا ارتداد کا علاج قرآن نے بتایا کہ یحبہم ویحبونا، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے قیامت تک کے لیے، صحابہ سے لے کر قیامت تک کے لیے اس کے اولین مصداق صحابہ کی جماعت ہے، جن کے سرخیل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سب لوگ ہیں کہ پورا عالم ایک طرف ہو جائے ان کو دین سے ہٹا نہیں سکتا، ایمان سے ہٹا نہیں سکتا۔ اس لیے ایک ہی طریقہ ہے، یہی بات میں نے یورپ میں کہی، انگلینڈ میں جگہ جگہ مجالس میں کہ دیکھو اس ارتداد کے دور میں ہر طرف ارتداد ہے، اللہ اکبر، بہت خطرناک طریقے پر، کالجوں میں، سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں۔ اور خاص طور پر عیسائی اتنا ہمیں نشانہ نہیں بناتے جتنا ہندو ہمیں نشانہ بناتے ہیں۔ عجیب بات ہے، کیونکہ ہندو بھی بہت ہے، ہندو چھائے ہوئے، یورپ پر ہندو چھائے ہوئے، اچھے اچھے کاروبار پر ان کا قبضہ ہے، جس طرح یہودیوں کا قبضہ ہے۔ یہ بھی یہودیوں کا ایک شاخ ہے، یہ اماں کو پوچھتے ہیں، وہ بچے کو پوچھتے ہیں، یہ بچڑے کے پجاری ہیں، یہ گائے کے پجاری ہیں۔ اگر سکول کالج میں ان کی ڈیوٹی لگ جائے تو بچوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سوال کر دیا، اسٹوڈنٹ بتاؤ اللہ نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اگر جب نظر نہیں آتا تو ہے ہی نہیں۔ تو ایک مسلمان بچہ تھا، وہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا استاد جی کی عقل نظر آتی ہے؟ سب سے لڑکوں نے کہا کہ نہیں، کہا استاد جی بھی عقل ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا ویسے سائنس کا تو اب قاعدہ ہے کہ شے کا نظر نہ آنا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ ہوا نظر آتی ہے، کہاں نظر آتی ہے، لیکن وہ محسوس ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ اللہ فرمایا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کی تخلیق میں تم فکر کرو، ہماری ذات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تم نے روح کبھی دیکھی نہیں، تم آثار سے، میری روح نہیں دیکھی، آثار سے تمہیں پتا ہے کہ میرے اندر روح ہے، میں بات کر رہا ہوں، میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ آثار بتاتے ہیں، پوری کائنات کے آثار بتاتے ہیں۔ اللہ رومی فرماتے تم سورج کی نور کو اور سورج کی گرمی کو، تپش کو برداشت نہیں کر سکتے، اگر خالق کائنات اپنے انوارات اور تجلی کو سیدھا ڈال دے تو کائنات میں کوئی چیز نہ بچے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 70,000 پردے اپنے نور اور چہرے کے سامنے ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ جہاں تک اللہ کی نظر پڑتی وہی چیزیں جل کر خاک ہو جاتی۔ کہ تجلی کا اثر ہے، تجلی آئی نہیں کوہ طور پر قرآن میں، تورات میں، انجیل میں، سب نے قصہ لکھا ہے۔ تجلی آئی، پہاڑ کو دو حصے کر دیا، پورا کالا سیاہ ہو گیا چل کر۔ یہ تو بندوں پر احسان ہے کہ ہم نے وہ طاقت نہیں ہے، پردہ غیب میں رکھا ہے۔ جس طرح ماں کا احسان ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ پلاتی ہے 6 مہینے، پھر کچھ خوراک کھلاتی ہے،
پہلے دینی منہ میں کوئی خوراک کی چمچی ڈال دے، ہمارے جو ہے نا بچوں کی جو ہے نا وہ آنتیں پھٹ جائے، میدا پھٹ جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ماں کا احسان ہوتا ہے، مشقت برداشت کرتی ہے دودھ پلانے کی، لیکن کوئی اوپر کی چیز نہیں کھلاتی، پھر پوری زندگی وہ کھاتا رہتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ دنیا میں اپنی ذات کو پردوں میں رکھا ہے، کیونکہ میں اور آپ اس قابل نہیں کہ برداشت کر سکے، کیونکہ ہماری آنکھیں فانی، کان فانی، زبان فانی، ہمارا جسم فانی ہے۔ جب آخرت میں جائیں گے اور باقی آنکھیں، باقی جسم ایسا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس میں یہ طاقت ہوگی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تر و تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ ان کا احسان ہے ہم پر۔ اللہ حدیث شریف میں آتا ہے 70,000 پردے نہ ہوتے اللہ کے چہرے کے سامنے، جہاں تک خدا کی نظر، اللہ کی نظر کہاں پر نہیں ہے، تب جل کے خاک ہو جاتا۔ اور اسی قیمت رکھی یؤمنون بالغیب، اسی میں تمہارا امتحان بھی ہے، بن دیکھے ہم پر عاشق ہو جاؤ۔ جب بن دیکھے عاشق ہو جاؤ گے تو اس دن تمہیں ہم اپنا زیارت کرائیں گے، ورنہ کفار جو بن دیکھے عاشق نہیں، انما ربہم یوم ذل محجوبون، اللہ فرماتے ہیں ہم پردہ ڈال دیں گے اپنے سامنے، ان کے سامنے، خبردار ہمیں نہیں دیکھنا۔ ان کا دل چاہے گا مولا کو دیکھیں، وہاں ان کے مولا کی محبت وہاں ان کو سمجھ میں آئے گی۔ نہیں، ایمان والو تم یہی سمجھ لو، تم یہی عاشق بن کے جاؤ، وہ وہاں عاشق بنیں گے، ان کا عشق معتبر نہیں، کیونکہ یؤمنون بالغیب، اللہ فرماتے بن دیکھے ہماری عاشق بنو گے تو اپنے آپ کو دکھائیں گے، جو بن دیکھے عاشق نہیں بنیں گے ان کو اپنی زیارت نہیں کرائیں گے۔ انما ربہم یوم ذل محجوبون۔ تو میرے دوستو، اللہ رسول کی محبت حاصل کرو، سب سے پہلے طاعت کو اختیار کرو، نیکیاں اختیار کرو۔ نیکی محبت پیدا کرتے اللہ رسول کی۔ نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ سے تعلق اور محبت ہوتی چلی جاتی۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے، یعنی نماز پڑھتے پڑھتے پھر مستقل تجھے میری یاد آنے لگے گی۔ اذان سنے گا بھاگے گا، ایسا مسجد سے عشق ہو گیا، قرآن سے عشق ہو گیا، نیکیوں سے عشق ہے، طاعت ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتا ہے، آپ کے طریقے کو اپناتا ہے، پوچھ پوچھ کے چلتا ہے رسول اللہ نے یہ کام کیسے کیا، یہ کام، اس سے اللہ رسول کی محبت آتی چلی جاتی ہے، کیونکہ آپ کسی کے طریقے پر کام کرو گے تو آپ کو اس سے کیسے لگاؤ پیدا ہوتا چلا جائے۔ آپ بتاؤ، اگر بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ باپ کے طرز پر شروع کر دے کام، کب کرتا ہے؟ جب اس کو ہوش آتا ہے، اور باپ کو اس سے پیار بڑھ جاتا ہے، ماشاءاللہ دیکھو جی یہ میری طرح اٹھنے بیٹھنے لگ گیا ہے، میری جگہ سے اس کو پیار ہے، میری جگہ سے میرے طریقے پر یہ چلتا ہے، تو یاد رکھو رسول اللہ کا بھی پیار ملتا ہے، مولا کا بھی پیار ملتا ہے۔ طاعت کو اختیار کرو، رسول اللہ کی سنتوں کو اختیار کرو، اس میں کسی کی نہیں سنو، اپنے دیکھو اللہ کو دیکھو، رسول اللہ کو دیکھو۔ نمبر 2، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ تو نفس و شیطان کی کوشش یہ ہے ہمیں اللہ رسول سے دور کر دے، ہر گناہ مولا سے دور کرتا ہے، یاد رکھو رسول اللہ سے دور کرتا ہے۔ جو انسان گناہ کرتا جاتا ہے، اللہ دل میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، شیطان چھاپا اس دل پر مارتا ہے جو گناہوں سے سیاہ ہوتا ہے، پہلے گناہ کراتا ہے، دل کالا کرتا ہے، جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کال کوٹھڑی میں جو چاہے بدگمانیاں سانپ بچھو چھوڑ دے، نہ اس کو پتا چلے کہ میری کال کوٹھڑی میں کیا ہے، نہ دوسروں کو پتا چلے۔ پتا جب چلتا ہے جب منہ سے وہ اللہ رسول کے خلاف پکنا شروع کر دیتا ہے، پتا چلتا ہے کہ اس کے دل کے اندر شیطان نے کیا کچھ ڈال دیا، اور یہ گناہ سے ہوتا ہے، گناہ سے سیاہ کرتا ہے۔ جس طرح ڈاکو کہیں ڈاکہ مارے، ٹیلی فون کی لائنیں کاٹ دیتے ہیں، بجلی کی لائنیں کاٹ دیتے ہیں، پہلے یہ کام کرتا کہ نہ روشنی ہو نہ کہیں اطلاع ہو۔ شیطان بھی یہ کرتا ہے، پہلے گناہ کراتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ پہلے چھوٹے چھوٹے کراتا ہے، پھر بڑے بڑے کراتا ہے، اس کے بعد ایمان کے بعد اللہ رسول کے بارے میں شک میں مبتلا کر کے مرتد کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں شیطان کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کوئی مرتد نہ ہو جائے،
اس حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کلمے پر مر جائے چاہے وہ گناہگار تھا، شیطان سب پہ مٹی ڈالتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ سے نکل گیا، ہمیشہ کے لیے ایمان ساتھ لے گیا چاہے جیسا کمزور بھی تھا، کیونکہ آگے بہت سہارے ہیں، خود اللہ خود ارحم الراحمین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین ہے، پتہ نہیں کتنے سہارے ہیں وہاں پر، لیکن ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور تیسرا، اہل محبت کی صحبت میں بیٹھو، صحبتیں تبدیل کرو، اپنے یار دوست غافلوں کے ساتھ نہ بیٹھو، جو اللہ رسول سے غافل ہے ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ ہم تو پہلے غفلت میں، اور غفلت ہم پر چڑھ جائے گی تو کیا حال ہوگا مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں، غفلت پر غفلت چڑھے گی، غفلت مت بیٹھے۔ ہاں کاروبار کرنا اور چیز ہے، وہ تو اللہ نے یہود و نصارہ کے ساتھ بھی اجازت دی ہے، لیکن دوستی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جو دوست ہوگا وہ انہیں میں شمار ہوگا، دوستیاں نہ کرو، دل نہ دو کسی کو، اس لیے مولانا رومی نے نصیحت کی ہے، ہمارے پاکا درمیان دل نشاں، فرمایا پاک لوگوں کی محبت اپنے دل میں، ان کو محبت کو جگہ دو، دل مدا اللہ بماہر دل خوشا، اور اپنا دل اللہ کے پیاروں کو دینا، وہ تمہارے دل کو پیارا کر دیں گے۔ اہل محبت کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہیں بھی محبت آ جائے گی، تمہیں بھی اللہ رسول پر فدا ہونا آ جائے گا کہ اللہ رسول پر کیسے فدا ہوتے ہیں۔ اور اللہ سے مانگو بھی یہ نعمت مانگو بھی، اللہ اپنا عشق نصیب فرما، رسول اللہ کے اللہ سے مانگو عشق بھی نصیب فرما۔ جب دعا کریں گے تو اللہ اس کے اسباب بھی دیں گے، یاد رکھو، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو پھر اس کے اسباب بھی مل جاتے ہیں۔ اور میں نے بتایا جب دل اللہ رسول کے محبت میں مبتلا ہو جائے گا بس ایمان محفوظ ہے، اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ کے عاشقوں میں بھی شامل ہو گئے، ایمان بھی کامل ہو گیا اور ایمان بھی محفوظ ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔